علاوہ جو اعتراض خود مشرکین مکہ لگاتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی شخص ہے جو آپ کو سکھاتا ہے یہ سب چیزیں، اور آپ پھر اس سے لکھ دیتے ہیں، مطلب پھر آپ ان چیزوں کو دوبارہ مینشن کر دیتے ہیں. تو اس کا بھی آنسر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، کہ آپ تو اس سے پہلے، نبوت کے آنے سے پہلے کسی کتاب کو کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی آپ کو کچھ لکھنا آتا تھا. اگر آپ کو پہلے سے پڑھنا اور لکھنا آتا ہوتا اذا لارتاب المبطلون، تو پھر تو یہ جو شک کرنے والے ہیں یہ تو بہت ہی زیادہ شک میں پڑ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے پڑھنا لکھنا جانتے تھے. تو یہ بھی کہہ لیں جب ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی لائف میں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ کیوں ہوئی ہیں، تو وہ ایک گریٹر اسکیم کا حصہ ہوتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھنا کہ جس میں وہ پڑھ نہیں سکتے لکھ نہیں سکتے ایک بڑے اسکیم کا حصہ تھا، کہ اگر وہ پہلے سے پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو ان کے تو یہ اعتراضات ختم ہی نہیں ہوتے کہ آپ تو خود سے ان سٹوریز کو گھڑ رہے ہیں. تو اور وہ جس شخص کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ یہ آپ کو سکھاتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے قرآن پاک میں کہ وہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو ایک اجمی ہے، اور جبکہ میں قرآن پاک جو تمہاری طرف نازل کر رہا ہوں وہ تو ایک بالکل پیور عربک لینگویج میں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کلام اس طرح سے پروڈیوس ہو سکے؟ تو اس کے علاوہ ان کے مختلف اعتراضات اس بات پر ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دنیاوی خوشحالی کیوں نہیں ملی ہوئی، کیونکہ ان کا یہ سمجھنا تھا کہ اگر ہمیں اتنے دنیاوی اسباب ملے ہوئے ہیں، عیش و عشرت ملی ہوئی ہے، تو ہم یقیناً اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے نہ ہوتے تو وہ ہمیں اس طرح عیش کرنے کے لیے نہ چھوڑ دیتا، وہ ہمیں پکڑ لیتا. تو اس کا آنسر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں کیا ہے، آیت 31. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہتے ہیں یہ دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن. دونوں شہر سے مطلب مکہ اور طائف ہے. کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ جو نبوت کا ڈیسیجن ہے یہ کیا لوگ ڈیسائیڈ کریں گے یا اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے؟ دنیا کی زندگی میں ان کے گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر دیے ہیں، اور ان میں سے جو کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے کچھ فوقیت دی ہے تو وہ اس لیے دی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مرتبے اور منزلت رکھی ہوئی ہے دنیا کی زندگی میں وہ اس لیے ہے کہ بعض کے کام آ سکیں، لیکن آخر کار سمیٹ کر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، ابھی اللہ تعالیٰ آگے مزید کمنٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ہی کفر کے طریقے پر آمادہ ہو جائیں گے، تو خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کی گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں اور ان کے بالا خانے جن پر یہ چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر یہ تکیے لگاتے ہیں سب سونے اور چاندی کے بنوا دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی یہ سونا اور چاندی اور زیورات اور جولز، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر قیمتی ہوتے اتنے تو اللہ تعالیٰ یہ سب انہیں عطا کر دیتے. لیکن اس سے ایک نقصان کیا ہو سکتا تھا کہ سب لوگ ایک ہی رستے پر چل پڑتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہے کہ وہ ان کفار کو یہ سب کچھ عطا کر دیں، لیکن یہ ہو اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے پر چل پڑیں گے. یعنی جب اگر جتنے کفار ہوتے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے منکر لوگ ہوتے ان سب کو اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیر مال سے نواز دیتے ہر ایک ان میں سے، تو پھر جو لوگ بلیورز ہوتے یا بلیو کرنا چاہ رہے ہوتے ان کا ٹیسٹ بڑا سخت ہو جاتا کہ یعنی ایویڈنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ تو جو بھی ڈینائی کرتا ہے اس سب کو بہت کچھ ملا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو دنیا کی زندگی کی چیزیں ہیں، لیکن آخرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے صرف متقین کے لیے. تو یہ وہ مختلف ایلیگیشنز ہیں جن کو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا، اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ہم نے اس دفعہ ڈسکس کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اور اس میں یقیناً کسی بھی انسان کے لیے اسٹیڈ فاسٹ رہنا بہت مشکل کام ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ مسلسل ایسی آیات نازل کرتے تھے کہ جس میں انہیں حوصلہ ملے، ہمت ملے، اور وہ اس بات پر قائم رہیں کہ وہ ہی درست راستے پر ہیں.